الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا، نہیں آئے گی ہم پر، الساعۃ، قیامت، قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ یقیناً ضرور تم پر آئے گی، عالم الغیب، اس رب کی قسم جو جاننے والا ہے غیب کا، لا یعزب، نہیں چھپی رہتی، نہیں غائب رہتی، نہیں دور رہتی، عنہ، اس سے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر چیز، ذرہ برابر چیز یعنی چھوٹی چونٹی جو ہے اس کے وزن جتنا اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، مثقال. اور مثقال یہ اصل میں کیا ہے، ثقل سے ہے، ثقل بھاری پن کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد کیا ہے، خفت ہے، ہلکا پن ہونا. اور ذرہ یہ اصغر النمل، چونٹیوں میں سے جو سب سے چھوٹی چونٹی ہے وہ مراد ہے. اور اسی طرح ذرہ اس کو کہا جاتا ہے جو ہم چھوٹے چھوٹے سے حصے کو دیکھتے ہیں جو روشنی میں ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. غبار کا چھوٹا سا حصہ جو روشنی میں چمکتا ہوا نظر آئے اس کو کیا کہا جاتا ہے، ذرہ. مثقال ذرۃ، ذرہ برابر چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر، اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز ہے، الا، مگر، فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں موجود ہے. واضح کتاب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن لوح محفوظ ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو خود ہی واضح کر دیتی ہے. لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے کیے، الصالحات، نیک اعمال، اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بڑی بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، سعوا، کوشش کی. سعیٌ کس کو کہتے ہیں، المشی الشدید، تیز چلنا، دوڑنا نہیں، جو تیز چلنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سعیٌ. اور یہ سعی کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب بندہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں بہت زیادہ محنت کر لے، ٹھیک ہے، حرص کی شدت اس کے اندر پائی جائے عمل کے اندر، وہ چاہے عمل خیر کا ہو یا عمل شر کا ہو، تو اس کے لیے لفظ سعی استعمال کیا جاتا ہے. والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں، اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں، اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، سزا ہے، من رجز علیم، دردناک عذاب کی. رجز کہتے ہیں سوء العذاب، جو بدترین عذاب ہو اس کو، ٹھیک ہے، اور جو اس کے اندر درد پایا جائے. وَيَرَى، اور دیکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہیں، اوتوا، دیے گئے، العلم، علم، یعنی وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے. اب اس سے مراد سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے علم دیا. پھر اس کے بعد تمام مسلمان
جو فکر و دانش کے اندر اور علم نافع سے بہرہ مند ہیں۔ اور اسی طرح اس سے بعض علماء نے اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھی، وَيَرَى اور دیکھتے ہیں الذین وہ لوگ اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا ہے، الذی کہ وہ جو انزل نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق وہی حق ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید اس راستے کی طرف جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ پہلے تو ہم اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق اور مناسبت اس کو سمجھتے ہیں۔ پچھلی 2 آیات ہم نے پڑھی تھی سورہ سبا کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کو بیان کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ اپنے نفس کو متصف کر لیا وہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر، اس کی جلال پر، اس کی پاکیزگی کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ذکر کیا ان لوگوں کا جو اللہ رب العالمین کی جنہوں نے قدر نہیں کی، جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا، بلکہ ان لوگوں نے کفر کیا اور اللہ رب العالمین کی اس قدرت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اور قیامت کیسے قائم ہوگی، اور اس بات میں انہوں نے اپنے نبی سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا بھی کیا کہ آپ علیہ السلام جو بات ہمیں کہہ رہے ہو وہ بات آپ کی درست نہیں ہے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہو وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا، اس سے قبل جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی تھی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا۔ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ما یلج فی الارض کہ زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مردوں کو قبر میں اتارنا، اور پھر قیامت والے دن وما یخرج منہا، اللہ انہی قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، بعث بعد الموت ہوگی۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ ما ينزل من السماء وما يعرج فیہا، اس میں اشارہ ہے کہ روحیں جب جسم سے جدا ہو جاتی ہیں تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں، پھر آسمان سے نیچے اتاری جاتی ہیں تاکہ قیامت والے دن ان کو لٹایا جائے، واپس لایا جائے۔ تو یہ اشارہ ہے اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ، یعنی مناسبت آپ سمجھ لیں کہ پچھلی آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا یہ بات بیان فرمائی تھی، اس کا جو آج کی آیت ہم نے پڑھی اس کے ساتھ یہ مناسبت ہے اور اس کا تعلق ہے۔ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کافر لوگ قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ لا تأتینا الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بیان فرمائی ہے کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر بے حد و حساب نعمتیں کر رکھی ہیں تو اللہ رب العالمین کی ان پر تعریف کی جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ حمد اور تعریف اور شکر کے لائق وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقیقت کو بیان کیا کہ کفار اپنے خالق اور مالک کی حمد کے بجائے وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ جب انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ اس چیز کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر اس بات کا رد کریں اور آپ کہیں اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام بلا وربی، کیوں نہیں، ضرور قیامت آئے گی، قیامت کے وقوع کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لتأتینکم، اب یہ قسم بھی کھائی گئی ہے، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کی اہمیت اور اس کے واقع ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ بات موجود ہے، یہ بات بڑی اہم ہے جو بات تمہیں بتلائی جا رہی ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 آیات ایسی بیان فرمائی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر ان کو بتلائیں کفار کو کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ قیامت ہوگی نہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی مردوں کو نہیں اٹھائے گا، قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ رب العالمین نے کہا ان کو جواب دو قسم کھا کر۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ پہلی سورہ یونس آیت نمبر 53، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ کہہ دیں مجھے اپنے رب کی قسم یہ یقیناً ضرور سچ ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ اور دوسری آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اور تیسری آیت سورہ تغابن آیت نمبر 7، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، کافر لوگ انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ کافروں نے قیامت کا انکار، بعث بعد الموت کا انکار وہ بڑی پختگی کے ساتھ کیا کہ لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب بھی اسی انداز کے اندر دلوایا، قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی اپنے رب کی قسم اٹھا کر ان کو کہو کہ یہ بات حقیقی ہے، سچی ہے، تاکہ تمہیں کسی قسم کا اس کے اندر کوئی شک نہ رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں۔ آگے پھر ہے عالم الغیب۔ اب اس کے اندر کئی قراءت موجود ہیں، ایک ہے عالم الغیب میم کے ضمہ کے ساتھ، تو پھر عالم یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، یا پھر یہ مبتدا ہوگی اور اس کی جو خبر ہے وہ لا یعزب بن جائے گی۔ دوسری قراءت اس کے اندر ہے علام الغیب، یعنی مبالغے کا صیغہ ہوگا کہ بہت زیادہ غیبوں کا جاننے والا۔ اور تیسری قراءت اس کے اندر ہے عالم الغیب، جو آپ نے یہاں پر پڑھی ہے، تو یہ عالم وصف ہے کس کا؟ لربی، ربی اس کا کیا بن رہا ہے؟ یہ وصف بن رہا ہے، اس کی صفت ہے۔ اور عالم الغیب سے کیا مراد ہے کہ العالم بکل ما یغیب عن خلقہ، کہ ہر اس چیز کو جاننے والا جو اس کی مخلوق سے غائب ہے۔ فلا یعلم وقت مجیء القیامت احد سواہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین
غیب کا جاننے والا کس طرح ہے اور قیامت کیوں قائم ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے کہ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ رب العالمین سے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی بھی چیز، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے۔ اگرچہ ان کے تم اجزاء کر دو، ان کو تم کیا ہے بکھیر دو، یعنی اصل میں اعتراض کیا تھا کفار کا، وہ سمجھ لیجیے یہاں پر۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اذا کنا ترابا وعظاما، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے اندر ہم گھل مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی، ایک چیز بھی ہماری باقی نہیں رہے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز جو ایک ذرہ برابر ہو، ذرہ میں نے آپ کو بتایا اس غبار کو کہتے ہیں، غبار کے اس چھوٹے سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں جو روشنی میں ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے روشن دان سے، اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے علم کے اندر موجود ہے۔ تم ہمارے سامنے وہ واقعہ موجود ہے کہ جب ایک شخص فوت ہونے لگا، اپنے اولاد کو اس نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا ہے، جلا دینے کے بعد کچھ حصہ میرا ہوا کے اندر بکھیر دینا ہے، کچھ پانی کے اندر بہا دینا ہے، کچھ مٹی میں دفنا دینا ہے۔ بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا۔ تو اس کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، مٹی کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، اس بندے کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کیا، پوچھا کس لیے تو نے یہ کام کیا تھا؟ کہا کہ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں ڈرتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہم سنتے تو ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو معاف کر دیا خوف کی وجہ سے۔ اس واقعے پر دوسرے انداز سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور وہ انداز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیں بندے کو جلا دیا گیا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا، کچھ کو بہا دیا گیا، کچھ کو دفنا دیا گیا، سب کو اللہ رب العالمین نے جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کو پورا انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، پیش کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے علم کو ہمیں اصل میں جس دن ہم سمجھ لیں گے کہ رب العالمین کی جو صفت علم ہے وہ کتنی وسیع ہے، تو ہمیں یہ معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، ہم کبھی بھی پھر یہ اعتراض کریں گے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل ہی نہیں ہے، اگرچہ تم ان کو تقسیم کر دو، بکھیر دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے۔ اس بندے کا فلاں جز کہاں پر موجود ہے، اس کا ایک ذرہ اس کے جسم کے حصے کا کہاں پر موجود ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز وہ چھوٹی ہو اس سے، یعنی سائنس نے بھی اب یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ ذرہ جو ہے وہ بھی قابل تقسیم ہے، تو اس سے چھوٹی سی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اس سے چھوٹی چیز اور نہ ہی اس سے بڑی چیز۔ اب جب چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، بڑی چیز کا بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذرے سے چھوٹی چیزیں جب کتاب مبین کے اندر، لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں، تو یاد رکھیے یہ معنی نہیں ہے کہ چھوٹی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے صرف باریک چیزوں کا علم محفوظ رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی چیزوں کا علم بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، یہ ان آیات میں قیامت کا مقصد اور اس کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کیوں قائم ہوگی۔ اس وجہ سے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جزا دے، کیونکہ دنیا کی محدود مدت میں نہ نیک لوگوں کو ان کی پوری جزا ملتی ہے اور نہ ہی بد لوگوں کو ان کی پوری سزا ملتی ہے۔ تو پھر ظاہر جزا اور سزا کا کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے تھا، اور اگر کوئی دن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ نیک اور بد کیا ہیں، برابر ہے، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے بھی خلاف ہے، اور بلکہ یہ ان لوگوں پر ظلم ہوگا جن پر دنیا میں ظلم ہوتا رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید۔ تو دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی مالک جس کے بہت سارے غلام ہوں، کوئی حکم مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ جو نہیں مانتا اس کو بھی اتنا ہی رزق دے رہا ہو، جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہو، نہیں، وہ فرق رکھتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے متعلق پھر ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی مغفرت تیار رکھی ہے، اور مغفرت تھوڑی نہیں، بڑی مغفرت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار رکھی ہے۔ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ، ان کی پکڑ نہیں کرنی، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اچھا رزق دینا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا، یعنی کیونکہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھ لیا ایمان والوں کا حال کہ قیامت والے دن ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو اللہ رب العالمین نے کیا دینا ہے۔ اب ظاہر ہے پھر اللہ رب العالمین کا جو قرآن مجید کے اندر اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں راستے ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کافر لوگوں کی حالت کو بیان فرما دیا کہ انہوں نے کہا کہ لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہم نے اس کے دلائل کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ اب ان کو صرف وہی بندہ نہیں مانے گا، ان کی تصدیق نہیں کرے گا جو حسد کے اندر، بغض کے اندر، عناد کے اندر پڑا ہوا ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے اندر کوشش کرتے ہیں، اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو باطل کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ختم کر دیا جائے، کوئی اللہ کے احکامات کی طرف دیکھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب من رجز علیم، ان کے لیے رسوا کن سخت ترین بدترین عذاب ہے، بدترین عذاب ہے۔ کیونکہ وہ ہماری آیات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، نیچا دکھا دیں گے، کبھی قرآن کے بارے میں کہہ دیں یہ جادو ہے، کبھی کہہ دیں یہ شعر ہے، کبھی کہہ دیں یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، تاکہ لوگ ان کے اوپر ایمان نہ لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بدترین سزا ہے، بدترین اللہ رب العالمین نے عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقِّ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے اہل ایمان بھی ہیں کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل کیا، وہ کتاب کی صورت کے اندر ہو، خبروں کی صورت کے اندر ہو، ان کا ایمان کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے اتارا ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتاری ہوئی ساری چیزیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اور حقیقی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا،
پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو بندہ اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، یہ قرآن کریم اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ جو راستہ کس کا ہے؟ العزیز، جو ذات سب پر غالب ہے، الحمید، جو ذات تمام خوبیوں والی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اب اس آیات کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے تربیت والی ہیں وہ چیزیں ہم نے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی لی ہے، جزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اللہ رب العالمین نے ایک طرف اہل ایمان، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں قیامت والے دن رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور پھر جو کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوف اور رجا اس کے اسباب کو جمع کر دیا کہ ظاہر جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ جنت کا تذکرہ پڑھیں گے، آپ کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق کریم دے گا۔ کیونکہ جب صرف خوف آ جائے تو پھر دل کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ دل کے اندر نا امیدی آ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے معاف ہی نہیں کرنا۔ اور جب ساتھ صرف اگر امید ذکر کی جائے، خوف نہ ہو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جو تدابیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہوئی ہیں، اس سے انسان پہ خوف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ قرآن مجید کے اندر اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین نے خوف اور طمع، رجا جس کو کہتے ہیں امید، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ صفت ہے یدعون ربہم خوفا و طمعا، نہ ہی صرف خوف کافی ہے اور نہ ہی صرف امیدیں کافی ہے، بلکہ یہ دونوں ساتھ لے کر انسان کو چلنا ہے۔ اور جو آیت ہم نے یہ پڑھی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یہاں پر ایک اسلوب سمجھ لیں تفسیر کا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر دیں تو اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو باطل کرنے کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو باطل کر دیں۔ تو اہل ایمان کو کیا چاہیے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات کو لوگوں کے اندر عام کریں، پھیلائیں، وہ بھی اپنی پوری کوشش صرف کر دیں، جتنا ثابت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو لوگوں کے اندر پھیلا دیں، دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اس چیز کو، اس پیغام کو لوگوں کے اندر عام کریں۔ تو اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس چیز کو عام کریں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اس کی یہ دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ دیگر احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ کافر کیونکہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے نہیں، وہ اس کے مد مقابل جائے۔ وہ روکتے ہیں، وہ روکنے میں اپنی طاقت لگاتے ہیں، تو مسلمان اسلام کو پھیلانے کے اندر، اس کو عام کرنے کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر، اس کی تبلیغ کے اندر وہ اپنے آپ کو لگا دے۔ یہ اسلوب یہاں سے سمجھنا چاہیے۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل علم کی تعریف بیان کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز بھی بیان کر دی اوت العلم، کہ یہ علم ان کے پاس خود نہیں آیا بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا۔ تو یہاں پر انسان کے لیے یعنی یہ چیز لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر تکبر کرے،
کہ جی مجھے اتنا علم ہے، یہ جو ہم نے اپنے نفسوں کے اندر ادراک کیا ہے یا جس چیز کو میں جانتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر احسان ہے۔ تو انسان یہ نہ کہے کہ یہ علم میں نے اپنے فہم سے، اپنی حرص سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے حاصل کیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، جس طرح قارون نے کہا تھا، وہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ تو انسان کو کیا کہنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل علم کی تعریف کیوں بیان کی ہے، ان کی فضیلت کو کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کیا چیزیں نازل کیں، اس کے اوامر کو، اللہ تعالیٰ کی منہیات کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو، اہل علم کو ہی، ان لوگوں کے خلاف بطور دلیل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کو، فرشتوں کی گواہی کو اور اہل علم کی گواہی کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو العلم اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کون لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کو ذرا دیکھیے۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یہ لوگ کافر کہتے ہیں لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، تو آپ کو کیا کہا؟ قل بلا وربی۔ ایک تو قسم کی اباحت یہاں پر ثابت ہو گئی کہ جب ضرورت ہو اس وقت قسم کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور خاص طور پر قیامت کے وقوع پر قسم اگر کوئی بندہ کھاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا قل بلا وربی لتأتینکم، یہاں پر اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر رحمت کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خبر دی کس کی؟ بعث بعد الموت کی۔ اور اللہ رب العالمین نے لفظی، معنوی، حسی، تمام قسم کی تاکیدات اس کے اندر داخل کر دی۔ بلا وربی لتأتینکم، یہ تینوں الفاظ کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے نبی علیہ السلام کو تلقین کی، یعنی یہ جواب جو دیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا کہ آپ یہ کہو بلا وربی لتأتینکم۔ اور پھر ادھر ایک اور بات جو قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں وہ حکمت کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، اللہ کے جو احکامات اور افعال ہیں وہ حکمت کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، وہ مشیت کے ساتھ ملے ہوئے، جیسا کہ بعض جہمیہ اور بعض اشاعرہ کا یہ موقف ہے۔ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، بلکہ اہل السنہ والجماعت کا مذہب کیا ہے کہ افعال اللہ تعالی مقرونۃ بالحکمت، کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ ملے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ۔ اور اس بات کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہزاروں آیات کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علت بیان کی لیجزی الذین، یہ اللہ کے افعال علت کے ساتھ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ لیجزی، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لام ہے وہ کس کا ہے؟ علت والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یاد رکھیے جب اکٹھے آئیں گے تو ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کیا نام ہے، جب الگ آئیں گے، ٹھیک ہے، جب الگ آئیں گے تو اس وقت یاد رکھیے ایمان اگر لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر عمل صالح بھی شامل ہے، اور جب عمل صالح آئے تو اس کے اندر ایمان بھی شامل ہے۔ اور جب اکٹھے آئیں گے اس وقت یہ چیز سمجھ لیں
مراد کیا ہوگا؟ ایمان سے دل کے اندر ایمان، اور عمل صالح سے جوارح اعضاء کے ذریعے سے عمل کرنا، یعنی انسان دل میں بھی تصدیق کرے اور اپنے اعضاء سے وہ عمل کر کے بھی دکھائے۔ اور اسی طرح اس آیت کے اندر لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف ایمان دل کے اندر کافی نہیں ہے کہ بندہ کسی چیز کی تصدیق دل کے اندر کر دے، بلکہ اس کو عمل صالح بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں وصف بیان کر کے اس کی جزا کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور اگر انسان ایمان لے کر آتا ہے عمل صالح نہیں، اور عمل صالح ہے ایمان نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے رزق کو اس کی صفت بیان کیا کریم کے ساتھ، ورزق کریم، تو اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت ہے اس کو متصف کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس کی صفت کیوں نہیں بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کس قسم کی ان کو معافی دے گا؟ امید ہے سوال سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رزق میں دوں گا، اور کون سا رزق دوں گا؟ جو کریم ہوگا، معزز ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور مغفرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لہم مغفرۃ، ان کے لیے صرف مغفرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت نہیں بیان فرمائی کہ کیسی مغفرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغفرت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رکھا ہے، مومنین کے لیے بھی۔ کافروں کے لیے رزق کیا رکھا ہے؟ شجرۃ الزقوم ہے، حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی۔ پھر اور کیا نام ہے؟ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے پھل رکھے ہیں، ٹھیک ہے، شراباً طہورا اللہ رب العالمین نے رکھی، اور بہت ساری چیزیں۔ تو یعنی رزق جو ہے اس کے اندر تقسیم موجود ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ الگ کر دیا کہ یہاں پر جو اہل ایمان کو دیا جائے گا وہ کیا چیز دی جائے گی؟ اچھا معزز رزق، بہترین رزق، ان کو جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور مغفرت اس کے اندر یہ چیز واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اسی طرح پھر جو آیت مبارکہ ہم نے آخر کے اندر پڑھی تھی وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو چیز ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، یعنی جو ہماری عقل کہہ رہی ہے، اور ایک طرف نقل ہے، دلیل ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہاں پر ہم کس کو مقدم کریں گے؟ نقل کو، قرآن اور حدیث کو مقدم کریں گے، ہم عقل کو مقدم نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اہل ایمان وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے الذی انزل الیک من ربک ھو الحق، وہ کہتے ہیں جو چیز بھی اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، وہ چاہے تھوڑی ہے بڑی ہے، وہ ساری کی ساری حق ہے، وہ لوگوں کی رائے نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو عقل صریح ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح عقل ہے انسان کی، واضح عقل ہے، وہ صحیح سننے کی مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ عقل سلیم ہو اور وہ صحیح بات کا کو انکار کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کی وہ کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے، اس کی موافقت کرتی ہے۔ اور جس بندے کے اندر عقل سلیم نہ ہو، صحیح عقل نہ ہو، وہ کیا ہے؟ پھر ان آیات کو نہیں مانتا۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول افضل العبادت الرأی الحسن، کہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اچھی رائے، اچھی عقل، اور وہ کیا ہے؟ اتباع السنتی، سنت کی اتباع کرنا، یہ سب سے بہترین عبادت ہے کہ انسان اپنے قیاس کو، اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو شریعت اسلامیہ کے، دین اسلام کے مطابق کر دے۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ جو بندہ سیدھا راستہ چاہتا ہے اس کو قرآن کو ماننا پڑے گا، حدیث کو ماننا پڑے گا، اور جو کوئی قرآن مجید کے علاوہ، حدیث مبارکہ کے علاوہ ہدایت حاصل کرے گا وہ ضل، گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ہی سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو بندہ
قرآن اور حدیث کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس اہل بدعت موجود ہیں کہ جب بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف پہنچنے کا طریقہ قرآن مجید کے علاوہ نکالا تو وہ ضلوا، سب کے سب گمراہ ہو گئے، اور اسی طرح وہ اپنے معاملے کے اندر حیران پریشان گم رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ان آیات کا لب لباب خلاصہ کیا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا وقوع حقیقی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو کافر سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا کہ ضرور آئے گی، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، وہ چاہے ایک ذرے کے برابر ہو یا اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کو لکھا ہوا ہے۔ اور قیامت کا وقوع کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے، ان کو بڑی مغفرتیں عطا کر دے، ان کو رزق کریم عطا کرے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر آیات کے انکار کے اندر اتنا آگے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عاجز کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ہے بدترین عذاب ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وہ جو چیز بھی یعنی قرآن اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا ہے وہ سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور وہ سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور یہ سارے کا سارا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔